جب اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا گیا، جب ابو لہب مکے کی گلیوں میں چلا چلا کر یہ اعلان کر رہا تھا، سنو لوگوں، محمد کا بیٹا مر گیا، اب اس کی نسل ختم ہو گئی۔ جب مکے کے کفار خوشیاں منا رہے تھے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گہری خاموشی تھی۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر نازل کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہم اکثر اپنی نمازوں میں سورہ کوثر صرف اس لیے ریسائٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن افسوس بہت کم لوگ اس کے پیچھے کی کہانی کو جانتے ہیں۔ اللہ تمہیں پتا ہے پیارے نبی کو کون سا تحفہ ملا؟ جی، کل کریم آقا نے مجھے بھی کوثر کا راز بتایا۔ آخر کوثر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل ہی کیوں کیا؟ اور سب سے ضروری بات، ہماری آج کی زندگی میں سورہ کوثر کی کیا اہمیت ہے؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ قرآن کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کی ہر آیت اور ہر سورہ کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک حقیقی کہانی۔ اور سورہ کوثر کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ دل کو ہلا دینے والی ہے۔ اگر دل زندہ ہو تو وہ کانپ جائے اور یہ بول اٹھے کہ بھلا ایک انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ بوتیرا محمد، بوتیرا محمد، ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا اس کی نسل کا سلسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے۔ آپ کے گھر کی کچی دیواروں کے پیچھے سے رونے کی سسکیاں آ رہی تھی۔ آپ کے صاحبزادے وفات پا چکے تھے۔ جو بچہ کل تک آپ کی آغوش میں مسکرایا کرتا تھا، آج وہ مٹی کی گود میں خاموش پڑا تھا۔ لیکن مشرکین مکہ کو جیسے ہی اس کی خبر ملی، ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اس میں سے ایک شخص نے زور سے چلایا، سنو لوگوں، محمد کا بیٹا مر گیا، اب اس کی نسل ختم ہو گئی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اس کے الفاظ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کر دیا۔ وہ غلاموں میں کھجوریں بانٹتا، اپنے دوستوں کے ساتھ دسترخوان پر خوشیاں منا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، اور کھاؤ میرے دوستوں، اب تو اس کی نسل کٹ گئی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اکیلا نہ چھوڑا، انہیں ایک انعام دیا اور سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ غمگین نہ ہوں، کیونکہ آپ کو کوثر یعنی کہ بے انتہا خیر دی گئی ہے۔ اور وہ جو آپ کا مذاق اڑا رہا ہے کہ آپ کے بیٹے نہیں، محمد کا بیٹا مر گیا، اب اس کی نسل ختم ہو گئی۔ دراصل وہی بے نام و نشان رہے گا۔ جب یہ سورہ نازل ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ کے دل کو سکون ملا۔ لیکن جاہل جہالت میں خوش تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے اس کے لیے آگ کا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ پہلی آیت ہے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ قرآن میں انا تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ لیکن یہ کوثر ہے کیا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے کنارے موتیوں کے ہیں اور زمین خالص مسک ہے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ دراصل دنیا میں ہم تحفے مختلف وجہ سے دیتے ہیں، جیسے کسی کی شادی پر اسے کانگریچولیٹ کرنا ہو، یا پھر کسی سے کام نکلوانا ہو، یا پھر اگر کسی نے کچھ اچیو کیا ہو تو اسے مبارکباد دیتے وقت۔ مبارک ہو بھائی، آپ نے قرآن کا علم سیکھ لیا۔ یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا یہ تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی اظہار کے لیے تھا،
تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ اے محبوب، آپ کا مقام تمام مخلوقات میں سب سے بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کوثر صرف جنت کی ایک نہر نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے بے شمار انعامات میں سے ایک ہے۔ وہ قرآن جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، ان کی امت، ان کی بیٹیاں، ان کے وہ صحابہ جو ان کے لیے جان دیا کرتے تھے، ہر مسلمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا محبت، قیامت کے دن شفاعت کی ڈور، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے ہیں۔ فصل لربك وانحر یعنی پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دیکھیے، عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پرائیویٹ عبادت جیسے 5 وقتہ نماز، تہجد، قیام اللیل، اور دوسری ہوتی ہے پبلک عبادت جیسے قربانی کرنا، اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ اور آخری آیت، إن شانئك هو الأبتر یعنی جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہاں ثانیہ کا مطلب ہے دشمنی، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے دشمنی جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، جیسے ابو لہب اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں اندھا ہو چکا تھا اور اپنی عقل کھو چکا تھا کہ مکے کی گلیوں میں چلا چلا کر یہ اعلان کر رہا تھا، سنو لوگوں، محمد کا بیٹا مر گیا، اب اس کی نسل ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر خوشیاں منائی، غلاموں میں کھجوریں بانٹی اور اپنے دوستوں کے ساتھ دعوتیں اڑا رہا تھا۔ انسانیت کی ساری حدود اس نے پار کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں نہ صرف ابو لہب کے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اے محبوب، جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہے گا۔ اور آج ہم اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے، سادات کرام دنیا کے ہر کونے میں مل جائیں گے، لیکن ابو لہب کا کوئی بھی نام لیوا نہیں ہے، بلکہ جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو عبرت کے لیے اور لعنت کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اور سب سے ضروری بات آج کے اس ماڈرن اور فتنوں کے دور میں، آخر سورہ کوثر کا ہماری زندگی میں کیا امپورٹنس ہے اور ہمیں یہ بہتر انسان بننے میں کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سورہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کسی کی مصیبت میں یا کسی کی پریشانی میں ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے، پھر چاہے وہ ایموشنل سپورٹ ہو یا پھر فائنینشیل سپورٹ ہو، نہ کہ ابو لہب کے راستے پر چلتے ہوئے کسی پریشان شخص کو اور زیادہ پریشان کرنا ہے۔ اس سورہ کا دوسرا اور سب سے امپورٹنٹ درس، جب ہم کبھی مشکلات میں ہوں، جب لوگ ہمارا مذاق اڑائیں، جب اپنے ساتھ چھوڑ جائیں، اس وقت ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جیسے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل وقت میں انہیں تسلی دی، انہیں کوثر کا تحفہ دیا۔ پتہ ہے عبداللہ، اللہ نے نبی کا مقام اور بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت سارے تحفے دیے ہیں۔ سب سے بڑا تحفہ تو یہ ہے کہ ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا اور ہمارے دل کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ اس کے بعد ہماری صحت، ہماری فیملی، ہمارا گھر، یہ سب اللہ کے تحفے ہیں ہمارے لیے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنوں کو کھوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج غزہ اور سوڈان کی حالت دیکھ لیجئے، لوگ کئی راتیں اسپتالوں کی لائنوں میں گزار دیتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر مایوس نہ ہو، اللہ کی نعمتوں کو گنے اور اس کا شکر ادا کریں۔ یہی سورہ کوثر کا حقیقی درس ہے۔ السلام علیکم۔